السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یوم علی کے موقع پر کراچی میں دفعہ 144 نافذ۔ کمشنر کراچی نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ ایس ایس پی ملیر کاشف آفتاب عباسی کا ضلع بھر میں یوم علی کی مناسبت سے مجالس و جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایس ایس پی ملیر نے مجالس و جلوسوں کے منتظمین سے ملاقات میں انہیں سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ ایس ایس پی ملیر نے سیکیورٹی پر مامور افسران کو مجالس و جلوسوں کے منتظمین سے مشاورت کی کر کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ حکومتی کوششوں اور اعلان کے باوجود چینی کی قیمت 180 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ نائب وزیر اعظم نے 2 روز قبل چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے کلو مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ادارہ شماریات نے چینی کی قیمتوں کے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ چینی کی اوسط قیمت 170 روپے 41 پیسے فی کلو ہے۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور کے شہری سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ایک ہفتے میں چینی کی اوسط قیمت میں 1 روپے 49 پیسے کمی ہوئی۔ ملک میں چینی کی اوسط قیمت 170 روپے 41 پیسے فی کلو پر آ گئی۔ گزشتہ ہفتے تک چینی کی اوسط قیمت 171 روپے 90 پیسے فی کلو تھی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی منظوری۔ وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک کا اضافہ منظور۔ وفاقی وزراء نے اپنی اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنسز اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم منظور۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی، اور اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافے کی منظوری دی گئی۔ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک کا اضافہ منظور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے نجکاری منصوبے کے تحت نقصان میں چلنے والے 1,700 یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینیٹر روان عباس کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس ہوا، جس میں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقبل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ یوٹیلٹی سٹورز حکومت کی نجکاری فہرست میں شامل ہیں، تاہم 2 سالہ آڈٹ نہ ہونے کے باعث نجکاری کا عمل رک گیا ہے۔ آڈٹ اگست 2025 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سینٹ کی کمیٹی کو بتایا گیا کہ نجکاری کے بعد صرف 1500 سٹورز کے لیے عملہ درکار ہوگا، جبکہ باقی ملازمین کو سرپلس پول میں بھیج دیا جائے گا، اور حکام کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کے 5,000 ملازمین ریگولر جبکہ 6,000 کے قریب کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔ مستقل ملازمین کو سرپلس پول میں شامل کیا جائے گا، جبکہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو کوئی پیکج نہیں دیا جائے گا اور نجکاری کے بعد انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹس سے حکم امتناع ختم ہونے سے قومی خزانے کو 31.5 ارب روپے کا فائدہ۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی بینکوں کی اضافی آمدن پر ٹیکس کے حوالے سے حکم امتناع کی درخواست خارج کر دی۔ قومی خزانے کو 8 ارب 40 کروڑ ایک ماہ میں مجموعی طور پر 31.5 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ گزشتہ ایک ماہ میں ٹیم کی کاوشوں کی بدولت پہلے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں سے 23 ارب روپے، جبکہ آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے 8.4 ارب روپے ریکور کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ، معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ 31.5 ارب روپے کی خطیر رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی ہے۔ اس رقم سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاح کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ اسی طرح کے مزید اقدامات سے پاکستان کو بہت جلد خود کفیل بنائیں گے۔ سندھ سے ایف آئی اے کے افسران کا بلوچستان میں تبادلہ، مزید 24 افسروں کی لسٹ تیار۔ بلوچستان میں انتظامی بحران ختم کرنے کے لیے ایف آئی اے سندھ زون سے پہلے ہی 10 افسران کا بلوچستان تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں افسروں کی کمی ہے، کام کو مؤثر بنانے کے لیے فوری تبادلے کیے جائیں۔ ایف آئی اے ڈی جی ساؤتھ آفس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی زون سے اے ڈی شاہد سعید، انسپیکٹر نازیہ سلیم، خرم اسلام، راجہ سنیل سمیت 10 اہلکاروں کا تبادلہ کیا گیا تھا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید 24 ایف آئی اے ملازمین کے تبادلے متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سندھ زون میں پہلے ہی اہلکاروں کی قلت ہے۔ تبادلوں کے بعد کراچی میں بحران کا خدشہ ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جس میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستان میں پوٹینشل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایس ای سی پی شریک ہوئے۔ بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے ایک جامع ویژن اور مشن پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے بلال بن ثاقب کے پاکستان کرپٹو کونسل کے لیے ویژن کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ یہ پلیٹ فارم تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ ہم ایک شفاف مستقبل کے لیے بہترین مالیاتی اور معاشی نظام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار۔ سٹار لنک کے پاکستان میں آپریشنز کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ نے سٹار لنک کو این او سی جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سٹار لنک نے سپیس ریگولیٹری بورڈ کے تمام تقاضے پورے کر لیے۔ وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد سپیس ریگولیٹری بورڈ نے این او سی جاری کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے آئندہ 2 ہفتوں میں سٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا۔ سٹار لنک پہلے ہی پی ٹی اے میں لائسنس کے لیے درخواست دے چکا ہے۔ سٹار لنک پی ٹی اے میں ٹیکنیکل اور بزنس پلان جمع کروا چکا ہے۔ سٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے حوالے سے 3 مراحل مکمل کر لیے ہیں۔ کمپنی نے ایس ای سی پی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹریشن حاصل کر لی ہے۔ کمپنی نے پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ سے بھی رجسٹریشن حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق آخری مرحلہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے رجسٹریشن حاصل کرنا ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے لائسنس کے اجراء کے بعد کمپنی سروسز کا آغاز کر سکے گی۔ سیاسی امور سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد بلوچستان میں آل پارٹیز کانفرنس کا معاملہ۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کی بجائے نمائندہ وفد شرکت کرے گا۔ سردار اختر مینگل نے بھی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی بجائے وفد بھیجنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی تاحال اے پی سی میں شرکت کے لیے گرین سگنل نہ دیا۔ جمعیت علماء اسلام، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ اے پی سی بلوچستان کے امن و امان تک محدود ہوئی تو شرکت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے غلط مواد شیئر نہیں ہوا۔ ہماری پارٹی پر بغیر ثبوت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ فیصل چودھری کی ABN کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے۔ ہم الیکشن مہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جیتے۔ جن اکاؤنٹس کو ہم آن نہیں کرتے انہیں ڈس آن کیسے کریں؟ سوشل میڈیا کو دنیا میں کہیں بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے کے نظریے کو جو قبول نہیں کرتا اس کی کوئی وقت نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ختم کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈرز کے اکاؤنٹس ان میں سے ایسا معاملہ ہوا ہے یا آفیشیل اکاؤنٹس میں سے ایسا معاملہ ہو تو بتائیں۔ جن لوگوں کو ہم آن ہی نہیں کرتے ہم ڈس آن کیوں کریں؟ نہ آپ کا کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹس ہیں، نہ آپ نے ایک چیز کہیں سے آئی آپ نے اٹھا کے اس کو جو ہے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا وداؤٹ ریئلائزیشن۔ اور ایک اور میں بھی بات بتا دوں آپ کو، جو عمران خان کی ٹویٹس کو یا عمران خان کے نیریٹو کو آن نہیں کرتا نا پی ٹی آئی میں، قیادت ہو یا کوئی اور ہو، اس کی وقت کوئی نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے الیکشن جیتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنا نیریٹو دیا ہے۔ اور عید الفطر کا جان دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب شوال 1446 ہجری کی رویت کے لیے مرکزی کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد رویت ہلال کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رویت ہلال کمیٹی کی زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر راجہ صداقت حسین، جسٹس میاں محمد عارف، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس خالد رشید چودھری نے پودے لگائے۔ شجرکاری مہم آزاد کشمیر میں محکمہ جنگلات کی جانب سے شروع کی گئی۔ چیف جسٹس راجہ صداقت نے کہا کہ شجرکاری مہم میں ہر شخص پودے لگائے اور حفاظت کرے۔ درخت لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بدلتے ہوئے عالمی ماحول کے پیش نظر جنگلات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ جنگلات ہوں گے تو بارشیں ہوں گی، قدرتی ماحول برقرار رہے گا۔
اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت جمعہ تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پی این ڈی کو سمری پر جلد عمل درآمد کروانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 4000 کاریں اتنی چھوٹی سی جگہ پر ہوں گی تو پھر یہی حالات ہوں گے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ رات کے اوقات میں ہمیں آسمان پر صاف تارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب کے کئی شہروں میں ابر رحمت برسنے لگی۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت برسنے کے روح پرور مناظر دیکھے گئے اور موسلادھار بارش میں عمرہ زائرین نے طواف کیا۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی حالت ازار پر از خود نوٹس سے متعلق کیس کی سماعت۔ وقفے کے بعد بھی سیکرٹری تعلیم سمیت دیگر سیکرٹریز پیش نہ ہو سکے۔ آئینی بینچ نے آئندہ سماعت پر تمام سیکرٹریز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا کے سیکرٹریز سے تحریری وضاحت بھی طلب کر لی۔ آئینی بینچ نے کے پی سیکرٹریز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تمام متعلقہ سیکرٹریز ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی۔ وفاقی حکومت کا پرنٹ میڈیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا منصوبہ تیار۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرانک میڈیا کے بعد اخبارات پر بھی سخت قوانین نافذ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پریس کونسل آرڈیننس میں 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی شق شامل کرنے کا امکان ہے۔ موجودہ قانون میں اخبارات پر جرمانے کی کوئی شق موجود نہیں، ترمیم کے ذریعے شامل کی جائے گی۔ اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پریس کونسل میں صحافتی تنظیموں کے نمائندے کم کرنے کی تجویز آئی ہے۔ پریس کونسل آف پاکستان آرڈیننس 2002 میں ترامیم کی سمری قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹی میں پیش کی جائے گی۔ سٹی کورٹ کی عدالت نے ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے گرفتار صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ذرائع کی جانب سے ملزم کے یوٹیوب چینل کے خلاف رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ انکوائری کے دوران ابتدائی تکنیکی جائزے کے مطابق ملزم جعلی خبروں پر مبنی ریاست مخالف ویڈیوز بنانے اور تشہیر میں ملوث ہے۔ ملزم کے اقدامات کی وجہ سے ریاستی اداروں کی شہرت کو عالمی سطح پر نقصان پہنچ رہا ہے۔ متعلقہ اتھارٹی کی اجازت سے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ فرحان ملک کے خلاف پہلے سے انکوائریز جاری تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پہلے کارروائی نہ کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے۔ عدالت نے ملزم فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ لاکھوں موبائل فونز کے شناختی نمبر EMEI چوری ہونے کی خبر پر پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے موبائل فون بنانے والی کمپنیوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ موبائل فون کمپنیوں کے نمائندوں نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی اے حکام اربوں روپے کی ڈیوٹی چوری ہونے اور موبائل فون رجسٹریشن کرنے والے بلاکنگ سسٹم کی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران پی ٹی اے کے ممبر ٹیکنیکل کمپلائنس خاور کھوکھر نے کمپنیوں کے نمائندوں سے کہا وہ پی ٹی اے کو ایسا طریقہ کار بتائیں جس کی مدد سے EMEI نمبر کی چوری یا دوہرے استعمال سے روکا جا سکے۔ پی ٹی اے کے ممبر ٹیکنیکل کمپلائنس خاور کھوکھر اپنی ٹیم کو بچا رہے ہیں۔ موبائل بلاکنگ سسٹم پر $24 ملین خرچہ آیا تھا۔ اس سسٹم کو مکمل فعال پی ٹی اے کی ٹیم نے کیا۔ موبائل فون مینوفیکچررز حکام کا کہنا تھا کہ کمپنیوں نے جو ہزاروں موبائل ابھی فروخت بھی نہیں کیے ان کے EMEI نمبر بھی مارکیٹ میں فروخت ہو گئے ہیں۔ غیر قانونی موبائل ملک میں لانے والے مقامی طور پر بننے والے موبائل فونز کے EMEI نمبر استعمال کر رہے ہیں اور پی ٹی اے حکام نے اپنی کوتاہی تسلیم کرنے کے بجائے موبائل فون بنانے والی کمپنیوں سے کہا کہ وہ کوئی نیا سسٹم بنا کر دیں تو پی ٹی اے اسے نافذ کر دے گا۔ ماڈل نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کی گرفتاری اور تحقیقات۔ ایف آئی اے نے عدالت میں 55 صفحات پر مشتمل چالان جمع کروا دیا۔ کیس کو اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں بھی ریفر کرنے کے لیے بھجوا گیا۔ ایف آئی اے چالان کے مطابق 7 بڑے کاروباری گروپس نے بھی عاطف خان کے پاس انویسٹمنٹ کی۔ غیر قانونی طور پر عاطف خان کے ذاتی بزنس میں پیسے لگائے گئے۔ کاروباری گروپس نے 65 کروڑ انویسٹ کیے، 68 کروڑ 73 لاکھ وصول کیے، جبکہ تفتیشی افسر نے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی پر بھی
بھی سوالات اٹھا دیے۔ چالان کے مطابق عاطف خان نے کروڑوں روپے کا فراڈ چیف فائنانشل افسران کے ساتھ مل کر کیا۔ دھوکہ دہی میں فیصل محمود اور امتیاز جنہ بھی شامل تھے۔ تینوں کے مشترکہ فراڈ سے کمپنی کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایف آئی اے کے مطابق فراڈ کیس میں ماڈل نادیہ خان کو طلبی کا نوٹس جاری کریں گے۔ 7 بڑے کاروباری گروپس کے عہدیداروں کو بھی طلب کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔